محترم سامعین اور ناظرین، دینی بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے غیبت پر گفتگو ہو رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ غیبت کن کن صورتوں میں کسی کا عیب ظاہر کرنا، جس کو غیبت کہا جاتا ہے، جائز ہے۔ اسی پر گفتگو ہو رہی تھی اور 4 مقامات ہم نے بتائے تھے کہ یہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں کسی کے عیب کو ظاہر کرنا ضرورت کے وقت جائز ہے۔ غیبت کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، لیکن کسی مصلحت کی بنا پر کسی فائدے کے لیے بوقت ضرورت کسی کے عیب کو ظاہر کرنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر عیب ظاہر کیے ہوئے حق واضح نہیں ہوتا یا کسی کا حق نہیں ملتا۔ تو اس میں 4 چیزیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ آج کچھ اور وصول و ضوابط ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک چیز ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ غیبت کرنا کیا صرف مسلمانوں کی غیبت کرنا حرام ہے، یا غیر مسلم فساق فجار کی غیبت کرنا بھی حرام ہے؟ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، کسی کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، کیا یہ صرف اتنی بڑی جو وعید آئی ہے کہ لا يدخل الجنۃ قطات ولا نمام؟ پیارے نبی نے بتایا کہ بخاری کی روایت کی چغل خور اور غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، غیبت کرنا اتنا برا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، بہت عیب ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کیا یہ گناہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یا کہ کسی غیر مسلم کے عیب بیان کیا جائے، عیب جوئی کی جائے تو بھی اس وقت جائز ہے کہ اس کے اوپر بھی یہی وعید ہے؟ یہ ایک مسئلہ وضاحت کے لیے رہ گیا تھا غیبت کی تعریف میں، اس لیے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ باتفاق علماء یہ غیبت جو حرام ہے وہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے جب غیبت سے لوگوں کو منع کیا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا، ہم نے کوئی زیادتی تو نہیں کی، اس کے اندر جو عیب ہے ہم نے وہی بیان کیا، تو یہ غیبت کیسے ہوئے؟ تو حقیقت کا اظہار ہے۔ آج فرمایا یہی تو غیبت ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی جو تعریف کی، غیبت کہتے کس کو ہیں، اس کو ایک جملے میں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ فرمایا اس کو خوب توجہ سے سنیں، سمجھیں، ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں غیبت یہ ہے ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات بیان کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ ذکرک اخاک، اپنے بھائی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسی فصاحت اور بلاغت دی تھی کہ پوری لائبریری ایک جملے کے اندر ذکرک اخاک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غیبت اس کو نہیں کہتے کہ ہاں کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے تم اس کو بیان کرو، نہیں، غیبت کہتے ہیں ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائیوں کے اندر کوئی ایسا عیب ہے، اس عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرو اور وہ بیچارہ اس کو ناپسند کرو۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ عیب کسی کو پتہ چلے یا کوئی اس کو بیان کرے۔ ذکرک اخاک، اپنے بھائی کا ذکر کرنا، اپنے بھائی کے متعلق کوئی ایسی چیز بتانا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اخاک، بھائی، اور بھائی جو ہے مسلمان ہی ہو سکتا ہے، غیر مسلم کبھی بھائی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن پاک میں ہے انما المؤمنون اخوہ،
دنیا کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی۔ نمبر 2، پیارے نبی نے بتایا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ تو یہاں اخاک، اپنے بھائی، ایک جملہ استعمال کر کے اللہ کے رسول نے غیبت کی تعریف کی، ذکروں کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات بیان کرنا، اپنے مومن بھائی بہن کے متعلق کوئی ایسی بدنام کرنے والی چیز کا بیان کرنا جس کا ذکر وہ پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں بھائی کا لفظ ہے، اسی لیے ہمارا جو غیر بھائی ہے وہ غیر مسلم ہوگا، اس کے متعلق کوئی عیب جوئی کرنا غیبت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بڑی عجیب سی چیز ہے، ارے بھائی انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے اسے بہت سارے فضول اعتراضات کرتے ہیں، جبکہ ہر قوم کے اندر یہ دستور ہوتا ہے کہ ہاں اپنے اور غیروں میں فرق کیا جاتا ہے، اپنے اور غیروں میں فرق کیا جاتا ہے، اسلام نے بھی رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی مسلمان عیب، غیبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ ذرا کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، یہ نقطہ یاد رکھ، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا۔ اسلام یہ نہیں کہا ہے کہ ہاں بیٹھو ہندوؤں کی برائی بیان کرتے رہو، یہودیوں کا برائی نہیں، یہ فضول باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اپنے آپ کو دیکھو۔ لیکن اگر کبھی کسی غیر مسلم کے کسی عیب کو کسی کے سامنے بیان کر دیا گیا تو کیا یہ غیبت ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے، یہ غیبت نہیں ہوگا۔ لیکن اسلام یہ نہیں پسند کرتا کہ ہاں فضول میں کسی کے بیٹھ کر کے بلا وجہ شکوہ شکایت، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ یہ لغو فضول چیزیں ہیں، ٹائم برباد کرنا، اسے منع کیا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اسلام کہتا ان کی غیبت کرتے رہو، مسئلہ یہ ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، اور غیبت اگر کبھی کسی غیر کی تم نے کر دیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن مومن کی اگر تم نے عیب جوئی کی تو عیب ہو۔ کیوں؟ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ پتہ چلا جن کی عزت ہے ان کو بدنام کرنا بے عزتی ہے، یہ غیبت ہے، اور جن کی اللہ نے کوئی عزت ہی نہیں رکھی ہے ان کی عیب جوئی کرنا، کسی عیب کو بیان کر دینا، یہ کوئی غیبت نہیں ہے۔ مثلا غیبت کیا ہے؟ کسی کے ایک عیب کو ظاہر کر دینا کہ اس کے کپڑے ایسے ہیں، اس کے اندر یہ برائی ہے۔ دنیا کی ساری برائیاں ایک طرف اور غیر مسلموں کے کفر و شرک، اسلام کی عداوت والی جو برائی ہے، ساری برائیوں پر بھاری ہے۔ سمجھیں پہلے اسلام نے کیوں ایسا کیا ہے۔ سب سے بڑی برائی غیبت کرنا، کسی کا عیب بیان کر دینا، یہ تو ہے، لیکن غیر مسلم اس سے بڑی برائی کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، اللہ کی عداوت ہے، رسول کی عداوت ہے، مسلمانوں کی دشمنی ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے تو خود ہی وہ ذلیل ہو چکا ہے، تو کوئی ایک مسلمان اس کے کسی ایک عیب کو ظاہر کر دے گا تو کون سی بدنامی ہوگی؟ قل ان العزت للہ ولرسول وللمؤمنین۔ اسی لیے اللہ رب العالمین واضح طور پر فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ جن لوگوں نے کفر کیا، چاہے اہل کتاب کے ہوں یا مشرکین کے ہوں، اللہ نے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، پوری کائنات میں سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ان کو ہم لا شر، اللہ نے ان کی عیب، ان کا عیب بیان کیا، ان کے برائیوں کا تذکرہ کیا، فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہ کائنات میں سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ تو شرک اور کفر اتنے بڑے جرائم ہیں، اتنی بڑی توہین و بے عزتی ہے کہ عقلاً اور نقلاً جو شرک و کفر میں ہے اس کی کوئی عزت رہ ہی نہیں جاتی۔ یہ تو ہے، ایک ہے اخلاق، یہ سمجھے پہلے،
یہ ہمارے کہنے کا مطلب نہیں، یا اللہ نے آیت میں بیان یہ مطلب ہاں بلا بلا کر کے مشرکوں کو پکڑ پکڑ کے بتاؤ تم ذلیل اور خوار ہو اور تمہاری غیبت جائے، نہیں۔ ایک مسئلہ اللہ نے بیان کیا، اس کے ساتھ ایک اخلاق ہے، ایک رواداری ہے جو نبی علیہ السلام نے اسلام میں اور قرآن نے بھی ہمیں تاکید کی ہے کہ ہر ایک انسان کی عزت، احترام بوقت ضرورت بظاہری اخلاق اور رواداری کا سامنا کرنا چاہیے، تاکہ سامنے والوں کے احساس نہ ہو کہاں اسلام بد اخلاقی سکھاتا ہے۔ ہمیں چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، اگر ہمارے پاس آیا، ہمارے سامنے آیا، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے اس کا استقبال کریں، اس کی عزت افزائی کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہم بیٹھا کر کے اس کو ذلیل خوار دھتکا کر کے نہیں، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ رواداری اخلاق اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کی کوئی برائی بیان کر دی تو کیا یہ غیبت ہوگی؟ یہ غیبت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ذکروں کا اخا کا، اپنے بھائی کے عیب کو تم نے بیان کیا، وہ بے عزت ہوا، یہ غیبت ہے۔ لیکن جس کو پہلے ہی سے عزت نہیں ملی ہے، اگر اس کے کسی عیب کو ظاہر کر دیا گیا تو وہ غیبت نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2، ایک چیز اس سے ملتی جلتی، وہ بھی بڑی اہم ہے دوستو، یاد رکھنا، اچھی طرح سے سمجھے کہ غیبت کا مسئلہ یہ ہے، مین چیز غیبت کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی عزت والے کی توہین اور بے عزتی کی جائے۔ یہ سمجھو پہلے یہ نقطہ، کسی عزت والا اچھے حالت میں زندگی گزارنے والا، لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لوگوں میں مقبول ہے، عزت والے انسان کے مسلمان اس کی عیب جوئی کر کے اس کو بدنام کرنا، یہ اصل میں مقصد ہے کہ عیب کسی کی عزت نہ جائے، کسی کو ذلیل و خوار نہ کیا جائے، یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنی حرکتوں سے مسلمان ہی صحیح، مسلمان مرد ہو عورت ہو، اپنے گفتار کردار، اپنے چال چلن سے اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر رکھا ہے، اتنی بے عزت اپنی زندگی بنا رکھی ہے، جب وہ اپنی عزت نہیں کیا تو ایسے انسان کے بھی کچھ عیب کو اگر کسی نے بیان کر دیا، فلاں آدمی تو ایسا ہے یار، تو یہ بھی غیبت نہیں ہوگی۔ تو یہاں یہ نقطہ یاد رکھیں، صرف غیر مسلم کا معاملہ نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان ہمارا بھائی یا ہماری بہن مرد ہو یا عورت، اگر اپنے کردار، اپنے گفتار، اپنے اخلاق، اپنے چال چلن کے ذریعے اتنا اپنے آپ کو بگاڑ رکھا ہے کہ ہر انسان کے سامنے اس کا عیب ظاہر ہے، تو ایسے انسان کی بھی اگر آپ 2-4 برائیاں بیان کریں گے تو یہ بھی غیبت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ عزت ہے کہاں اس کی جو آپ اس کو بے عزت کریں گے، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے باتفاق علماء، نقطہ یاد رکھیں، باتفاق علماء، وہ مسلمان جو اپنے گناہوں میں بالکل مشہور ہو، فاسق فاجر بے دین بن چکا ہو، بے حیائی، بے پردگی، حرام کاری، سود خوری، رشوت خوری، ظلم زیادتی، بدنام ہے، جس کو کہتے ہیں بدنام زمانہ، اگر ایسے بد چلن، بد کردار اور جس کی برائیاں، جس کی بد اخلاقیاں، جس کی بے عزتی پورے عوام میں عام ہو چکی ہے، اگر ایسے انسان کی بھی 2-4 عیوب بیان کیے جائیں گے تو غیبت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے کسی ایسے انسان کی غیبت نہیں کیا، عیب نہیں بیان کیا جس کی کوئی عزت ہو، بلکہ ایسے انسان کے آپ نے عیب کو بیان کیا جو بظاہر خود اپنے گفتار کردار سے اپنے آپ کو بدنام کر رکھا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے باتفاق علماء، کسی ایک کا فتویٰ نہیں، باتفاق علماء، جس کی برائیاں، جس کے اخلاق بد اخلاقی، جس کا ظلم زیادتی
بالکل عام ہو چکی ہو، ایسے انسان کی اگر لوگ بیٹھیں اور مجلس میں کسی نے کہا یار کتنا بدبخت انسان ہے، کیا کیا اس نے کر ڈالا، ایسے انسان کی برائی بیان کریں گے تو یہ بھی غیبت نہیں ہوتی باتفاق علماء۔ جیسے قرآن پاک میں برے لوگوں کی برائیاں بیان کی، نبی علیہ السلام نے برے لوگوں کی برائیاں ظاہر کی، لیکن اچھے لوگوں کی نہیں، برے لوگوں کی برائیاں بیان کی۔ کتاب و سنت کی روشنی میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ ایسی غیبت کو، اس کو غیبت نہیں کہیں گے۔ ایسے انسان کی عیب جوئی کسی نے کر دیا تو وہ غیبت والی وعید میں شامل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے حلقے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔